الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں گزارش کرتی ہوں فاطمہ رضوی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سورہ توبہ آیت نمبر 107 سے 111 تک تلاوت کرنے جا رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا والله يحب المتطهرين والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا رية في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ. میں گزارش کرتی ہوں ذاکیہ زیدی آنٹی سے کہ وہ سلام پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم على محمد وعلى محمد. محمد وعجل فرجهم. ٹھکرا کے تخت چل دیے اس بات بن کے ساتھ ٹھکرا کے تخت چل دیے اس بات بن کے ساتھ شاہی پٹ رہ گئی پائے حسن کے ساتھ
پاشاہی لپٹ رہ گئی پائے حسن کے ساتھ لوگوں ہمیشہ کہا کجا حسن کجا بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ اسلام کی حیات کا عنوان بن گئے چپتے ہوئے تھے دل کے دو ٹکڑے لگن کے ساتھ چپتے ہوئے تھے دل کے دو ٹکڑے لگن کے ساتھ امت نے خوب اجلے رسالت ادا کیا باندھے گئے تھے بارہ گلے ایک رسن کے ساتھ باندھے گئے تھے بارہ گلے ایک رسن کے ساتھ سجاد بولے کیسے سکینہ کو غسل دوں جسم کا چپکا ہوا ہے خون بھرا کرتا بدن کے ساتھ چپکا ہوا ہے خون بھرا وطن کے ساتھ ٹھکرا کے تخت چلیے اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد وجل فرجہم فاتحہ فاتحہ جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا سپارہ دل کاہوں سے زیر و زبر ہوا سمتا جو روئے پاک ظاہر اثر ہوا حال سے امام پاک کا اس دم دیگر ہوا حال سے امام پاک کا اس دم دیگر ہوا راحت میں فرق اور شکم میں خیال پڑا کٹ کر کلے جاٹس کے اندر نکال پڑا کٹ کر کلے جاٹس کے اندر نکال پڑا بستر پر ڈال کے دل سے تڑپنے لگے امام صدمے سے ساز ہونے لگا روئے سرخ پام چلائے ہاتھ سے یہ تلے دیکھو تھام تھام دوڑو بہن کے کام ہمارا ہوا تمام دوڑو بہن کے کام ہمارا ہوا تمام یہ کہتے کہتے روز یہ کہتے کہتے زاج رخ پاک ہو گیا
चिल्लाते थे कि हाय जिगर चाकू हो गया, चिल्लाते थे हाय जिगर चाकू हो गया। दौड़ी जवाब ज़ैनब बेकस न पा, देखा के लौटते हैं बिछौने पर मुत्तबा, बोलिए साल को पीटे वो गम में मुब्तला, है बहन ये साल हो भाई ये क्या हुआ, है बहन साल हो भाई ये क्या हुआ। क्या फिर किसी ने जहर दवा से पिला दिया, अरे किसने मेरे कलेजे पर खंजर फिरा दिया, किसने मेरे कलेजे पर खंजर फिरा दिया। तकिया लगा रहे थे हरा जो इधर उधर, बाजू को थाम लेती थी कोई सर, फरमाया लाओ टच हुआ जहर का सर, रह के कोई काटा है तेग से जिगर, रह के कोई काटा है तेग से जिगर, बढ़ता था जब के दर्द जिगर में नाम के, झुकते थे बार बार कलेजे को थाम के, झुकते थे बार बार कलेजे को थाम के, फरमाते थे हसन को बुला ओ हुसैन को, खादम बना ये हुक्म के लाओ हुसैन को, अरे भाई कहा ये जा सुनाओ हुसैन को, टुकड़े मेरे जिगर के दिखाओ हुसैन को, टुकड़े मेरे जिगर के दिखाओ हुसैन को, कह दो के जल्द आ ये रहलत का वक्त है, सुन जाइए पूछा के वसीयत का वक्त है, सुन जाइए पूछा के वसीयत का वक्त है, आए हुसैन इतने में बा चश्म आस्तबा, चिल्लाते थे है आपकी गुर्बत के मैन सा, सब पर गले को चूम के कहते थे बार बार, मैं तुम पे साथ ऐ मेरे ना के यादगार, मैं सर पे तुम पाए मेरे ना के यादगार, मुझसे ज्यादा जुल्म सितम तुम पे होएंगे, हम कब्र में तुम्हारी मुसीबत पर रोएंगे, हम कब्र में तुम्हारी मुसीबत पर रोएंगे, इस तम हसन का जहर से टुकड़े जिगर हुआ।
اللہ۔ اب میں گزارش کرتی ہوں عالمہ شبنم زیدی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور خطابت فرمائیں۔ عالمہ کے استقبال کے لیے بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ برائے تشریف آوری جناب فاطمہ زہرا بلند تر صلوات۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي، وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسيرة بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب، صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وعلی وجل۔ محمد وجل فرجہم۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما، اس پروردگار کا اتنا بھی شکر ادا کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، اس اللہ کا احسان ہے، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم سب آج جمع ہیں ان ہستیوں کا ذکر سننے کے لیے کہ جو کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہے، وہ ہستیاں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، وہ ہستیاں کہ جن کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے دنیا میں بھیجا، کہ حدیث قدسی میں پروردگار عالم فرماتا ہے: کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے کچھ ہستیوں کو خلق کر دیا، تاکہ جب انسان ان ہستیوں کی پہلی جھلک دنیا میں دیکھے تو اسے اندازہ ہو کہ جب یہ ہستیاں ایسی ہیں تو وہ خالق کیسا ہوگا۔ تو وہاں پر انسان کو اس پروردگار کی عظمت کا اندازہ لگے گا کہ اللہ نے جب ان ہستیوں کو ایسا خلق کیا، یہ اتنے کریم ہے تو وہ خدا کتنا کریم ہوگا، یہ اتنے رحیم ہے تو وہ خدا کتنا رحیم ہوگا، یہ اتنے مہربان ہیں تو وہ خدا کتنا مہربان ہوگا، یہ اتنے بخشنے والے ہیں تو وہ خدا کتنا بخشنے والا ہوگا۔ تو جیسے جیسے ان ہستیوں کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی جائے گی، ہمیں خدا کی معرفت ہوتی چلی جائے گی۔ خدا کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے ہمیں ان ہستیوں کے دامن سے متمسک کر دیا، اس در سے ہمیں جوڑ دیا کہ جس در پر آنے والا خالی ہاتھ ضرور آتا ہے مگر یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ انہی ہستیوں کا صدقہ ہے، اللہ نے انہی کے صدقے میں ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے عزیزان محترم۔ اور صرف ہمیں نہیں عطا کیا، اس کائنات کو بھی اللہ نے انہی ہستیوں کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ کہ حدیث کے سامنے پروردگار کیا فرمائی
انی سماء ممنیۃ ولا عرضا مدھیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکسا. سلوات پڑھ دیں. اللہم صل. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل تو فرجهم. اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے ہمیں ان ہستیوں کو چاہنے والا بنا کر دنیا میں بھیجا، اور آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے والے ہیں کہ ان کی شان میں رسول اللہ کی بس ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گی کہ رسول خدا نے فرمایا اما الحسن امرہ امری وقولہ قولی وہو قرۃ عینی وتفاحۃ وریحانۃ وبہجۃ قلبی وہدیۃ من رب العالمین. عزیزان محترم، آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ جس ہستی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک میرا حسن وہ ہے کہ جس کا حکم میرا حکم ہے، جس کا قول میرا قول ہے، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو میرا میوہ دل ہے، جو میرے چمن کا پھول ہے، جو میرے دل کا سرور ہے، اور خدا کی طرف سے بھیجا ہوا بہترین تحفہ ہے. اللہ اکبر. آپ امام حسن کی منزلت، امام حسن کا مقام اور مرتبہ یہیں سے سمجھ لیجئے کہ امام حسن کے لیے رسول خدا نے فرمایا جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو میرا میوہ دل ہے، جو میرے چمن کا پھول ہے، جو میرے دل کا سرور ہے، اور خدا کی طرف سے بھیجا ہوا بہترین تحفہ ہے. تو کوئی معمولی ہستی نہیں ہے امام حسن علیہ السلام، وہ معصوم امام کہ اگرچہ جن کی مظلومیت اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ہے، لیکن عزیزان محترم، چاہے مقام ہو، چاہے مرتبہ ہو، چاہے منزلت ہو، سارے امام ہمارے ایک ہی مرتبے پر فائز ہیں، ان کا ایک ہی مقام، ایک ہی مرتبہ ہے. تو آج ہم امام، جیسے ہم اب کہتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام کی زندگی، جس طرح سے ہم کربلا کو دیکھتے ہیں، امام حسین کی سیرت کو دیکھتے ہیں اور امام حسین کی سیرت کو اپنے لیے نمونِ عمل بناتے ہیں، تو جیسے امام حسین ہمارے لیے نمونِ عمل ہے، ویسے ہی امام حسن علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونِ عمل ہے. کون حسن؟ عزیزان محترم، اگر ایک جملے میں امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کروں تو بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو حسین کا بھی امام ہو اسے حسن کہتے ہیں. آج میں تھوڑے سے فضائل پہلے تو امام حسن علیہ السلام کے ضرور بیان کرنا چاہوں گی، چونکہ آپ کی شہادت کے یہ ایام ہیں، تو کوشش یہ کہ ان کی تھوڑی سی فضیلت بیان کرے تاکہ وہ معرفت ہمیں حاصل ہو سکے امام حسن علیہ السلام کی، جو پروردگار عالم نے مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. کیونکہ ہمارے ذہنوں میں امام حسن کا جو تصور ہے کہ ایک مظلوم، ایک ناتوان، ایک ایسا امام کہ جو بہت ہی مظلوم ہے، جو ناتوان ہے، جو جنگ نہیں کر سکتا ہے، یعنی ایک ایسی تصویر ہمارے ذہنوں میں بن گئی ہے. جبکہ عزیزان محترم، ایسا نہیں. امام حسن مجتبیٰ وہ ہستی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جن کے فضائل کو اگر میں بیان کرنا چاہوں تو کہا جیسے امام حسین ہے ویسے امام حسن ہے. اگر امام حسین وہ ہستی ہے کہ جن کے در پر آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا ہے، امام حسن بھی وہ ہستی ہے کہ جن کے در پہ آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا ہے. ایسے سخی تھے امام حسن. امام حسین سخی ہیں، امام حسن بھی سخی، اور ایسے سخی کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امام حسن کا نام سے دسترخوانی مشہور ہے کہ آپ کا وہ دسترخوان مدینے میں مشہور تھا، 24 گھنٹے جو لوگوں کے لیے بچھا ہوتا تھا، جہاں پر جو جس وقت بھی آ کر اپنے پیٹ کو بھرنا چاہتا تھا، اپنے شکم کو بھرنا چاہتا تھا، وہ امام حسن کے دسترخوان پر آ کر بیٹھتا تھا، اور جتنا وہ کھانا کھا سکتا تھا وہ کھا سکتا تھا. یعنی وہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی پابندی نہیں تھی. ایسے سخی تھے امام حسن علیہ السلام. اور عزیزان محترم، یہ سخاوت اہل بیت علیہ السلام میں ہمیں نظر آتی ہے. یہ اہل بیت کا گھرانہ، یہ معصومین تھے جو اتنے سخی تھے، چاہے وہ امام حسن ہو، چاہے وہ خود مولا کائنات ہو، چاہے امام حسین ہو. آپ دیکھیں سب سخی تھے. اور آپ دیکھیں خود مولا کائنات کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جب مولا علی سے کسی نے کہا یا علی آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم طائی زیادہ سخی تھا، جیسے کہ حاتم طائی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ 40 دروازوں سے لوگوں کو عطا کرتا تھا، تو مولا فرماتے ہیں
بے شک حاتم تائی سخی تھا، مگر وہ اتنا ہی عطا کرتا تھا کہ دوسرے دروازے پر اور 40 دروازے پر سائل کو جانے کی ضرورت پڑتی تھی، مگر ہم وہ کریم ہیں، ہم وہ سخی ہیں کہ جب اپنے دروازے پر آنے والے سائل کو اتنا دے دیتے ہیں کہ اسے کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے، اللہم صلی اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل تو عزیزان فرجہم۔ محترم، آپ دیکھیے امام علی کی سخاوت بھی بہت مشہور تھی۔ وہ واقعہ شاید میں نے مجلسوں میں پڑھا بھی ہے کہ جب جناب قمر نے دیکھا کہ مولا کی سخاوت کا اندازہ لگائیں کہ مولا کی سخاوت کس میں ہے، منزل پر ہے، تو کہا جب سائل نے آ کر مولا علی سے کچھ طلب کیا، مولا کچھ عطا کر دیجئے، امام نے قمر سے کہا وہ اشرفی کی تھیلی اٹھا کر سائل کو دے دے، تو قمر نے کہا مولا وہ اشرفی کی تھیلی تشت طلا میں رکھی ہوئی ہے۔ امام نے کہا تشت طلا کے ساتھ دے دو، کہا تشت طلا اونٹ کے اوپر رکھا ہے، کہا اونٹ کے ساتھ دے دو، کہا اونٹ قطار میں کھڑے ہیں، کہا قطار کے ساتھ دے دو۔ اب ایک مرتبہ قمر نے جلدی سے اونٹوں کی مہار کو ہاتھ سے چھوڑ دیا، کیونکہ قمر بھی سمجھ گئے تھے کہ علی کی سخاوت اس منزل پر ہے، کہیں ایسا نہ ہو آج مجھے بھی اونٹوں کے ساتھ جو ہے وہ سائل کے حوالے کر دیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ تو کہیے چھوڑ دی قمر نے اونٹوں کی مہار، وہ تو کہیے چھوڑ دی قمر نے اونٹوں کی مہار، ورنہ مولا کہہ دیتے لے جاؤ سب قمر سمیت۔ صلوات پڑھ دے محمد والے، اللہم صلی اللہم محمد صلی والے۔ علی محمد وعلی تو محمد عزیزان محترم، وجل اتنے فرجہم۔ سخی تھے میرے مولا علی، اور آپ دیکھیے کہ صرف امام علی نہیں، ہمارے سارے امام سخی تھے، لیکن کسی بھی امام کا لقب کریم نہیں ہے۔ کریم اہل بیت اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ اب یہیں سے آپ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کتنے سخی تھے میرے مولا حسن علیہ السلام، کہ آپ کا لقب ہی کریم اہل بیت پڑ گیا تھا۔ اور میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کی، کہ آپ دیکھیے کہ جب امیر شام جو ہے شام سے مدینے آیا تاکہ یزید کی ولی عہدی کے راستے کو ہموار کرے، تو اس نے کیا کیا تھا، اس نے سن رکھا تھا کہ مدینے میں امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ہر وقت لوگوں کے لیے بچھا ہوتا ہے۔ امام حسن بہت ہی سخی اور کریم ہے، لہذا اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی جا کر اپنی سخاوت کا مظاہرہ کروں تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے فیور میں آ جائیں۔ تو اس نے جو ہے وہ جاتے ہی اعلان کر دیا کہ جو بھی مجھ سے ملنے آئے گا، ملاقات کرنے آئے گا، اسے کچھ نہ کچھ عطا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس نے اعلان کر دیا اب لوگ آ کے امیر شام سے ملاقات کر رہے ہیں، اور امیر شام ان کو عطا کر رہا ہے، خزانے کھول دیے اس نے، لوگوں کو بیت المال سے وہ درہم اور دینار عطا کر رہا ہے۔ کہتے صبح سے شام ہو گئی، پورے مدینے کے ایک افراد جو ہیں وہ امیر شام کے دروازے پر آئے ہیں، اور انہوں نے امیر شام نے کچھ نہ کچھ عطا کیا، لیکن اس نے دیکھا کہ جس کے لیے میں نے کیا وہ تو میرے در پر آیا ہی نہیں۔ اور آخر میں شام جب بالکل شام ہو گئی تو اس وقت امام حسن علیہ السلام امیر شام سے ملاقات کے لیے آئے، اور جب امام حسن امیر شام سے ملاقات کے لیے آئے تو ایک مرتبہ امیر شام یہ سمجھا کہ حسن جان بوجھ کر دیر سے آئے ہیں تاکہ میرے بیت المال کا خزانہ ختم ہو جائے اور میں ان کی خدمت میں کچھ پیش نہ کر سکوں اور مجھے شرمندگی ہو۔ لہٰذا اس نے فوراً اپنے غلاموں سے کہا کہ اب تک جتنا تم نے مدینے میں لوگوں کو تقسیم کیا اس کا 2 گنا جو ہے وہ امام حسن کے قدموں میں لا کے رکھ دیا جائے۔ اور اس کے بعد جیسے امام حسن آ کر بیٹھے، ایک مرتبہ خزانوں کے جو ہے وہ انبار کھول دیے گئے اور امام کے سامنے خزانے کا ایک ڈھیر لا کے رکھ دیا گیا۔ امام نے امیر شام سے گفتگو کی، کچھ آپس میں ان کی گفتگو ہوئی، اور گفتگو کرنے کے بعد امام ایک مرتبہ جانے لگے۔ کہتے جیسے ہی امام اٹھ کر جانے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ امیر شام کا جو غلام تھا اس نے بڑھ کر امام کی جوتیاں سیدھی کر دی۔ کہتے جیسے ہی اس نے امام کی جوتی کو سیدھا کیا تو امام ایک مرتبہ آگے بڑھے، امیر شام نے کہا کہ اشارہ کیا کہ مولا اے امام یہ سب آپ کا ہے، آپ اسے لے کر جائیے۔ بس امام نے ایک مرتبہ اس غلام کی طرف اشارہ کیا اور غلام سے کہا یہ سب کچھ تیرا ہے۔ عزیزان محترم، امیر شام کی نگاہیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ جتنی بڑی دولت میں نے حسن کو دے دی تاکہ وہ مجھ سے مروب ہو سکے، وہ سب کے سب ایک لمحے میں حسن نے ایک معمولی غلام کو عطا کر دی۔
کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ اسی حالت میں وہ سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اے امیر شام، تو نے اتنی دولت مجھے دی کیونکہ تو ہندا کا بیٹا ہے، تو سن، میں نے یہ دولت اپنے غلام کو دے دی کیونکہ انا ابن فاطمہ، اس لیے کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، اور میں اس خاتون کا بیٹا ہوں کہ جس کی سخاوت مشہور تھی۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جتنا تو تمام مسلمانوں کو عطا کرتا ہے، تو نے اتنا مجھے عطا کیا، اور جتنا تو تمام مسلمانوں سے کو عطا کیا اس سے بڑھ کر تو نے مجھے عطا کیا، لیکن جتنا تو نے مجھے عطا کیا ہم اتنی سی جھوٹی سیدھی کرنے والے غلاموں کو بخش دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ۔ تو اللهم عزیزان صل محترم، على محمد وعلى محمد آپ دیکھیے یہ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت، امام حسن کتنے سخی تھے، اور آج بھی امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ہر گھر میں بچھایا جاتا ہے، امام حسن علیہ السلام کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ ریت دسترخوان کی جو چلی ہے یہ اہل بیت کے گھرانے سے چلی ہے، امام حسن علیہ السلام کے گھر سے چلی ہے۔ اتنے سخی تھے امام حسن علیہ السلام۔ لیکن عزیزان محترم، ہمارے ذہنوں میں صرف امام حسن علیہ السلام کی سخاوت یا امام حسن علیہ السلام کی مظلومیت ہی بس ہمارے ذہنوں میں ہے، ہم نے کبھی امام کی شجاعت کے بارے میں نہیں گفتگو کی، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کتنے شجاع بھی تھے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امام حسن کی اس عظمت کو گرانے کے لیے نہ جانے لوگوں نے کتنی کچھ جو ہے وہ آپ دیکھیے جعلی روایات جو ہے وہ من گھڑت روایتوں کو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ حسن کی منزلت کو گرایا جا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزیزان محترم، امام حسن علیہ السلام نے جو امیر شام کے ساتھ صلح کی تھی، اسی صلح کو بہانہ بنا کر امام حسن علیہ السلام کی منزلت کو گرانے کی کوشش کی گئی کہ وہ تو شجاع نہیں تھے، وہ تو بہادر نہیں تھے، وہ تو ڈر گئے تھے معاذ اللہ، اور ان کو تو جنگ سے ڈر لگتا تھا اس لیے انہوں نے جنگ نہیں کی۔ جبکہ عزیزان محترم ایسا نہیں ہے، خود امام حسن علیہ السلام بھی کس کے بیٹے ہیں؟ شیر خدا علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ جیسے امام حسین شجاع تھے ویسے امام حسن بھی شجاع تھے، دونوں کی شجاعت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں تھی۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے کتنی جنگیں امام حسن نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کے ساتھ لڑی ہے، چاہے وہ جنگ جمل ہو، چاہے وہ جنگ صفین ہو، چاہے وہ جنگ نہروان ہو، سب جنگوں میں امام حسن نے شراکت کی تھی، سب جنگ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کے ہمراہ لڑی تھی۔ تو امام حسن بھی شجاع تھے، بہت زیادہ شجاع تھے، بالکل امام حسین کی طرح شجاعت رکھتے تھے۔ تو پھر یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر امام حسن شجاع تھے تو پھر امام حسن نے صلح کیوں کی؟ امام حسن نے جو ہے وہ معاویہ کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کی؟ اور ایک اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ امام حسن کے پاس جب اتنا بڑا لشکر تھا، امام حسن علیہ السلام کے پاس اتنے سپاہی موجود تھے، تو امام کو پھر صلح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام نے جنگ کیوں نہیں کی؟ کہ بعض روایت میں 55,000 کا لشکر تھا امام کے پاس، بعض روایت میں ہے 50,000 کا لشکر امام کے پاس تھا، تو پھر امام کو جنگ کرنی چاہیے تھی، امام نے صلح کیوں؟ جبکہ ہم کربلا میں دیکھتے ہیں امام حسین کے پاس تو فقط 72 افراد تھے اور سامنے 30,000 کا لشکر تھا، بعض روایتوں میں ہے کہ 1,00,000 کا لشکر تھا، تو اس 72 کے ساتھ امام حسین نے تو جنگ کی، لیکن 55,000 50,000 45,000 کا لشکر امام حسن کے پاس تھا، مگر آپ نے جنگ نہیں کی، آپ نے صلح کر لی۔ اس کا مطلب کہ معاذ اللہ آپ شجاع نہیں تھے، آپ بزدل تھے، آپ نڈر نہیں تھے؟ تو ایسا نہیں عزیزان محترم۔ سب سے پہلے اس سوال پر جواب دینے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم خود امام حسن علیہ السلام کی اس حکمت عملی کو پہلے سمجھیں، اس بصیرت کو جاننے کی کوشش کریں کہ کیوں امام حسن علیہ السلام نے صلح کی۔ دیکھیے امام حسن کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا، بعض روایتوں میں ہے 10,000 افراد کا ذکر ملتا ہے، تو پھر امام نے معاویہ سے جنگ کیوں نہیں کی؟ کیا امام حسن جنگ سے ڈر گئے تھے؟ کیا امام کے پاس سپاہی نہیں تھے؟ کیا امام کے پاس شجاعت نہیں تھی؟ یا پھر امام حسین نے کربلا میں جنگ کی اور امام حسن نے صلح کی، تو کیوں صلح کی؟ یہ سوال اس وقت تک حل ہی نہیں ہوگا جب تک ہم اس بنیادی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے کہ لشکر کی تعداد اور لشکر کی وفاداری میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔
امام حسین علیہ السلام کو جیسے صحابی ملے تھے، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم تھی لیکن وہ سب کے سب وفادار تھے. لیکن امام حسن کے پاس جو لشکر تھا، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، 50,000 55,000 کا لشکر تھا، لیکن وہ وفادار نہیں تھے. تو عزیزان محترم، بس 55,000 لوگ، اگر آپ مثال آپ دیکھ لیجیے، اگر 55,000 لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن اگر ان میں سے چند ہزار پیسے لے کر بک جائیں، آپ کے کمانڈر دشمن سے جا کر مل جائیں، سپاہی جنگ سے بھاگ جائیں، عوام جنگ سے تنگ ہو جائیں، اور خود آپ کی جان اپنے لشکر میں محفوظ نہ ہو، تو کیا وہ واقعی 55,000 کا لشکر آپ کے لیے مفید ہے؟ نہیں، وہ تعداد ہے مگر طاقت نہیں ہے. اور یہی امام حسن علیہ السلام نے بھی دیکھا تھا. امام حسن علیہ السلام کے سامنے صرف معاویہ نہیں تھا. عام طور پر آپ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسن کے سامنے صرف معاویہ تھا، امیر شام تھا، اور دوسری طرف امام کا لشکر تھا. امام چاہتے تو جنگ کرتے اور اس کو ہرا سکتے تھے. لیکن حقیقت اتنی سادہ نہیں تھی عزیزان محترم. امام حسن علیہ السلام کے سامنے ایک طرف معاویہ کی فوج تھی، ایک طرف اس کا جاسوسی نظام تھا، ایک طرف اس کا مالی نظام تھا، ایک طرف اس کا تبلیغاتی نظام تھا. امام کے لشکر کے اندر موجود منافقین تھے، دنیا کے طالب لوگ تھے، جنگ سے تھکی ہوئی قوم تھی، اور سب سے بڑھ کے خوارج کا فتنہ تھا. اور آپ دیکھیے، اور صرف یہ تو اندرونی دشمن، اس کے علاوہ بیرونی دشمن کا خطرہ بھی موجود تھا. یعنی امام حسن علیہ السلام کو صرف میدان جنگ نہیں دیکھنا تھا، بلکہ انہیں پورا سیاسی، معاشرتی اور دینی منظرنامہ بھی دیکھنا تھا. اور یہی امام اور عام انسان کے فیصلے میں فرق ہے. عام انسان دیکھتا ہے میرے پاس کتنے آدمی ہیں، مگر امام دیکھ رہے تھے میرے پاس کتنے ایسے آدمی ہیں جو آخری سانس تک میرے ساتھ رہیں گے. صفین میں وہ درس مل چکا تھا. یہاں پر ہم نے دیکھا تھا حضرت علی علیہ السلام کی جنگ صفین، آپ سب کو یاد ہے. امیر المومنین کے پاس نسبتاً بہت بڑا مضبوط لشکر تھا. بہت طویل جنگ ہوئی، تقریباً 1.5 سال تک جنگ صفین جاری تھی، اور حد یہ ہو گئی تھی کہ معاویہ اب شکست کے قریب پہنچ چکا تھا. یعنی امام اس قدر جو ہے وہ محسوس کیجئے کہ امام کی جان کو کتنا خطرہ تھا، کہ خود امام نماز میں مجبور تھے کہ امام جو ہے وہ زرہ پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی خود امام کی جان کو خود خطرہ تھا. یعنی امام کے کمانڈر جا کر دشمنوں سے مل جا رہے ہیں، امام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، امام کے مسلح کو کھینچ لیا گیا، امام پر خنجر سے حملہ کیا گیا. امام کو مجبور ہو کے نماز میں بھی زرہ پہننے کی ضرورت پڑتی تھی. تو اب آپ غور کیجیے، جس امام کو اپنے ہی ماحول میں نماز کے وقت اپنی جان کی حفاظت کے لیے زرہ پہننی پڑے، وہ کیسے ایسے لشکر کے ساتھ جنگ شروع کرے جس میں دشمن کے ایجنٹ موجود ہوں. یہ بزدلی نہیں تھی عزیزان محترم، یہ حقیقت شناسی تھی، یہ بصیرت تھی. امام حسن علیہ السلام جنگ سے نہیں ڈرتے تھے، یہ بات بالکل واضح ہے. امام حسن جنگ سے بالکل نہیں ڈرتے تھے، اور جنگ ان کے لیے کوئی نئی چیز بھی نہیں تھی. امیر المومنین علیہ السلام کی آپ فرزند تھے، مولا کائنات کے بیٹے تھے. آپ نے صفین کی جنگ لڑی، جمل میں آپ نے جنگ کی، نہروان کے ماحول کو دیکھا تھا، آپ کو تلوار بھی چلانا آتا تھا اور میدان میں اترنا بھی آتا تھا. لیکن امام جانتے تھے کہ ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں ہوتا ہے. کبھی جنگ کرنا دین کی حفاظت ہوتی ہے، اور کبھی جنگ روک دینا بھی دین کی حفاظت ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ میں تلوار اٹھائی کیونکہ ان کے سامنے وہ مرحلہ آ گیا تھا جہاں خاموشی اسلام کو تباہ کر سکتی تھی. تو جیسے امام حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے جنگ لڑی، ایسے امام حسن علیہ السلام کے سامنے بھی ایسا مرحلہ تھا جہاں بے وفا لشکر کے ساتھ اسلام کی حفاظت نہیں کی جا سکتی تھی، بلکہ اسلام کے محافظوں کی تباہی بن سکتا تھا یہ عمل. تو پھر امام حسن علیہ السلام نے کیا بچایا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. امام حسن علیہ السلام نے صرف اپنی جان نہیں بچائی، انہوں نے خود امام حسین کو بچایا، انہوں نے بنی ہاشم کو بچایا، انہوں نے اہل بیت کے وفادار اصحاب کو بچایا، اور سب سے بڑھ کر مکتب اہل بیت کے مستقبل کو محفوظ کیا.
آپ سوچیے اگر امام حسن اس وقت جنگ میں اپنے تمام قریبی افراد کو قربان کر دیتے تو پھر امام حسین کہاں ہوتے، زین العابدین کہاں ہوتے، وہ نسل کہاں ہوتی جو بعد میں کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچائی، اور پھر کربلا کیسے وجود میں آتی۔ اسی لیے صلح حسن کو عاشورہ سے الگ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ امام حسن نے عاشورہ کو روکا نہیں، عاشورہ کو محفوظ کیا ہے، اور یہ بہت اہم جملہ ہے۔ صلح حسن نے عاشورہ کو ختم نہیں کیا، صلح حسن نے عاشورہ کے لیے زمین محفوظ کر دی۔ امام حسن علیہ السلام نے اس وقت وہ کام کیا جو اس وقت ضروری تھا۔ پھر جب حالات بدلے اور امام حسین علیہ السلام کا دور آیا تو امام حسین علیہ السلام نے وہ کام کیا جو اس وقت ضروری تھا۔ تو یہ دونوں الگ راستے نہیں تھے، یہ ایک ہی امامت کے دو مرحلے تھے۔ ایک امام نے صبر کیا اور دوسرے امام نے قیام کیا۔ ایک نے اسلام کے محافظوں کو محفوظ کیا، دوسرے نے اسلام کی بقا کے لیے انہیں قربان کیا۔ اور سب سے خوبصورت دلیل آپ دیکھیے، امام حسین خود امام حسن کے تابع تھے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے آئینے سے دیکھتے ہیں، لیکن کربلا سے پہلے دیکھیے امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور امام حسن امام حسین کے اس وقت امام تھے، اور امام حسین نے اپنے امام کی اطاعت کی۔ نہیں کہا کہ بھائی آپ یا امام آپ کیوں صلح کر رہے ہیں۔ امام حسین اس وقت کیا تھے؟ امام حسن ان کے امام تھے نا، تو ایک امام کی کیسی اطاعت ہونی چاہیے یہ بھی امام حسین نے ہمیں بتلایا، اور یہیں سے ہمیں امام شناسی کا ایک عظیم اصول بتایا، سمجھ میں آتا ہے کہ امام کی اطاعت صرف اس وقت نہیں ہوتی جب امام کا فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اصل امام شناسی تبھی ہے جب امام کا فیصلہ ہماری سمجھ میں نہ آئے پھر بھی ہم امام کے ساتھ رہیں، جب لوگ تانا دے پھر بھی ہم امام کے ساتھ رہیں، جب دنیا کہے آپ غلط ہیں پھر بھی ہم امام پر اعتماد کریں۔ یہی امام حسن کا امتحان تھا، اور یہی امام حسین کی عظمت تھی کہ انہوں نے اپنے امام کے فیصلے کو اپنی ذاتی رائے پر مقدم رکھا۔ امام حسن نے معاویہ کو اب دیکھیں بے نقاب کر دیا۔ ایک اور بہت بڑی حکمت جو سن میں تھی وہ یہی تھی کہ معاویہ کو اقتدار ملا، لیکن اسی اقتدار نے اسے بے نقاب کر دیا۔ جب تک معاویہ کو اقتدار نہیں ملا تھا، وہ اپنے آپ کو اسلام کا محافظ ظاہر کر سکتا تھا، اور دنیا بھی کہتی کہ اگر اس کو امیر شام کو جو ہے وہ اقتدار ملتا تو وہ بھی اسلام کو بچاتا۔ آج جس طرح سے ان کی آپ دیکھیں لوگ فیور کرتے ہیں، اگر اس وقت یہ اقتدار اس کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو آج یہی دنیا کہتی کہ ان کو اقتدار ملتا تو وہ بھی اسلام کی حفاظت کرتے۔ تو اگر حسن نے یا حسین نے اسلام کی حفاظت کی تو کون سا بڑا کام کیا، ان کو بھی اقتدار ملتا تو وہ بھی حفاظت کرتے۔ اسی لیے امام نے اقتدار ان کے ہاتھ میں دے کر دنیا کے سامنے ان کی حقیقت کو ظاہر کر دیا، کہ اقتدار ہاتھ میں آنے کے بعد ان کے اعمال نے اس حقیقت کو خود بخود ظاہر کر دیا کہ یہ لوگ صرف اقتدار کے بھوکے تھے، ان کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے دنیا کو یہ موقع دیا کہ معاویہ کو اس کے اپنے کردار سے پہچانو، کہ ایک ایسی سیاسی فتح تھی جسے تلوار سے نہیں جیتا جا سکتا تھا۔ صلح کا مطلب معاویہ کو حق دینا نہیں تھا، عزیزان محترم یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ امام نے معاویہ کو حقدار نہیں مانا، صلح کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام نے اس کے نظریے کو صحیح تسلیم کر لیا، بلکہ صلح ایک مخصوص تاریخی مصلحت کے تحت تھی۔ اسی لیے صلح کے شرائط بھی امام نے رکھے، اور اس شرائط کو اپنے اعتبار سے رکھا تھا کہ جب امیر شام نے وہ سفید کاغذ امام کے پاس بھیجا اور کہا جو آپ لکھنا چاہیں اس میں لکھ دے، تو امام نے سب سے پہلی چیز جو لکھی وہ یہی لکھی کہ اب آج کے بعد سے تم اسلام اور شریعت کے مطابق عمل کو انجام دو گے۔ یعنی امام کہنا چاہتے کہ اس سے پہلے تم جو بھی عمل کر رہے تھے وہ اسلام کے مطابق نہیں تھا، وہ شریعت کے مطابق نہیں تھا، لیکن اب اس کے بعد تم اسلام اور شریعت کے مطابق عمل کرو گے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو سب سے بڑا اقدام کیا اس شرط میں آپ نے لکھا کہ جو شاید تلوار کے ذریعے سے وہ اس چیز حاصل نہیں ہو سکتی، امام نے اس شرط میں یہ بھی لکھا تھا کہ میرے بابا پر جو لان بھیجی جا رہی ہے، جو لان کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کو بند کرنا ہوگا۔ اب تو ممبروں سے میرے بابا کو برا بھلا نہیں کہے گا، لان نہیں بھیجے گا۔ اور بھی اس میں بہت سے شرائط تھے، وہ سب انشاءاللہ آپ مجلسوں آپ سنتی ہیں مسلسل، آپ سب کو یاد ہوگا۔ لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی دیکھیے جو لشکر تھا امام کا،
کیونکہ میری گفتگو اصل اسی موضوع پر ہے کہ اتنا بڑا لشکر ہونے کے بعد بھی کیوں امام کو مجبور ہونا پڑا کہ امام صلح کریں. تو اب یہیں سے امام کا موقف سب کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ 55,000 کے سوال کا اصل جواب. تو اب واپس ہم اسی سوال کی طرف آتے ہیں کہ اگر امام حسن کے پاس یہ 55,000 کا لشکر تھا تو پھر امام نے جنگ کیوں نہیں کی؟ تو جواب یہی ہے کیونکہ امام حسن تعداد نہیں دیکھ رہے تھے، حقیقت دیکھ رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کتنے لوگ وفادار ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کتنے لوگ خریدے جا سکتے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کتنے لوگ جنگ کے لیے تیار ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کتنے لوگ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، کتنے لوگ امام کے حکم کو اپنی رائے پر مقدم رکھتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر اگر میں جنگ کروں تو اسلام کو کیا ملے گا؟ کیا ہزاروں مسلمان قتل ہو جائیں گے، بنی ہاشم خطرے میں پڑ جائیں گے، امام حسین خطرے میں ہوں گے، وفادار اصحاب ختم ہو جائیں گے، اور معاویہ کا پروپیگنڈا بھی باقی رہے گا. تو امام کے لیے صرف یہ کہنا کہ میرے پاس 55,000 لوگ ہیں، میں جنگ کروں گا، یہ بصیرت نہیں تھی. امام حسن کی شجاعت کی ایک نئی تعریف امام نے دنیا کے سامنے پیش کر دی کہ ہم شجاعت کو ہمیشہ تلواروں سے ناپتے ہیں، لیکن امام حسن نے ہمیں شجاعت کی دوسری قسم سکھائی کہ لوگوں کے تانوں کے باوجود صحیح فیصلہ کرنا بھی شجاعت ہے. لوگ کہیں آپ نے صلح کیوں کی، آپ امام خاموش رہیں، یہ شجاعت ہے. لوگ کہیں آپ نے معاویہ کو کیوں نہیں مارا، آپ مصلحت کے تحت خاموش رہیں، یہ شجاعت ہے. لوگ آپ کو شکست خوردہ کہیں، لوگ آپ کو بزدل کہیں، لیکن آپ اسلام کے مستقبل کو بچا لیں، یہ شجاعت ہے. تلوار اٹھانا آسان ہے، کبھی کبھی تلوار روک لینا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے. صلح امام حسن علیہ السلام صرف تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، یہ امام شناسی کا سبق ہے. آج سوال یہ نہیں ہے کہ امام حسن نے صلح کیوں کی، آج سوال یہ ہے کہ اگر میں امام حسن کے زمانے میں ہوتی تو کیا میں اپنی رائے امام کے سامنے رکھ کر بیٹھ جاتی یا امام کے فیصلے کے تابع ہوتی. اور پھر یہی سوال آج ہمارے سامنے ہے کہ اگر ہمارے امام زمانے کا امام ہمارے سامنے ہو اور اس کا فیصلہ ہماری خواہش کے خلاف ہو تو کیا ہم اپنی خواہش چھوڑ دیں گے اور اپنے امام کی رائے پر آگے بڑھیں گے؟ امام حسن کا زمانہ ہمیں یہی سکھاتا ہے، امام کو اپنی مرضی کے مطابق مت چلانا. یہ امام شناسی نہیں ہے. امام کی مرضی کے مطابق خود کو بدل لینا، یہ امام شناسی ہے. کہ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے پاس جو لشکر تھا وہ امام شناسی ان کے پاس نہیں تھی، اسے امام کی معرفت نہیں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ امام کو مجبور ہو کر صلح کرنی پڑی. جبکہ اس کے برعکس آپ دیکھیے کربلا میں جتنے بھی 72 افراد 71 افراد جو امام حسین کے ساتھ تھے، ان سب کو اپنے وقت کے امام کی معرفت تھی. اور ایسی معرفت تھی کہ امام کہہ رہے تھے چلے جاؤ چلے جاؤ، حسین کو تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، یہ سب میرے خون کے پیاسے، انہیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، چلے جاؤ، حسین تم سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہے. اور اگر تمہیں روشنی میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے تو حسین شمع کو گل کر دیتا ہے، تم سب رات کی تاریکی میں نکل جاؤ، حسین جنت کی ضمانت بھی لیتا ہے. مگر عزیزان محترم، ایسے بامعرفت اصحاب حسین کو ملے تھے. امام نے جب شمع کو روشن کیا، کیا دیکھا؟ کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، بلکہ سب اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہیں، بس انداز اور کیفیت بدل چکی ہے. پہلے جو تلوار نیام میں تھی وہ تلوار نیام سے باہر آ گئی ہے اور اپنی گردنوں پہ رکھے ہوئے مولا، مولا اگر ابھی حکم دے دیں تو ہم اپنے سروں کو تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں، مگر مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں. اے حسین ابن علی، ہم اپنی جان آپ پر قربان کرنے کے لیے آئے. ایک جان کیا، خدا ہمیں 1000 زندگی بھی دے تو ہم اپنی جان آپ پر قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. عزیزان محترم، ایسے با وفا صاحب امام حسین علیہ السلام کو ملے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان با وفا صاحب کے بل پر انہوں نے وہ قیام کیا. لیکن میرے مظلوم امام حسن کو ایسے صحابی نہیں ملے تھے. امام حسن کی مظلومیت کہ خود امام کے صحابی دشمن سے جا کر مل گئے، حتیٰ خط لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اگر تو اجازت دے تو ہم حسن کے ہاتھ پیر باندھ کر تیرے پاس لے آئیں گے. حتیٰ امام کے پیروں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا گیا. ارے اتنی مجبور ہو گئے تھے میرے امام کی، مجبور ہو کر امام کو صلح کرنی پڑی. اور اس پر بھی مظلومیت کی جب امام نے صلح کر لی
تو لوگوں نے کہا واللہ یہ کافر ہو گئے. ارے کون جو فرزند رسول ہے، جو وقت کا امام ہے، امت اسے ہی کافر کہہ رہی ہے، مگر میرا مظلوم امام خاموش ہے. امت کو بچانے کے لیے، امت کے مستقبل کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے امام خاموش ہے. ہاں زادارو، ایسی مظلومیت امام حسن کی جس کو کسی بھی امام کو سامنا نہیں کرنا پڑا، حتیٰ خود مولا علی جیسا امام کہ جسے اول مظلوم کہا جاتا ہے، کہ میرے مولا کو کہا گیا اول مظلوم السلام علیکہ یا اول مظلوم، اے اول مظلوم آپ پر میرا سلام. امام علی کو اول مظلوم کہا گیا زادارو، مگر میں کہوں گی امام علی سے بھی زیادہ مظلوم میرا مولا حسن ہے. اس لیے کہ ارے مولا علی کو مدینے والوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا تھا جب جناب فاطمہ زہرا کو پتا چلا. ارے تڑپ کی کہتی یا علی میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام بھی نہیں کرتے. امام نے تڑپ کر کہا اے فاطمہ غم اس بات کا نہیں، امت سلام نہیں کرتی، غم تو اس بات کا ہے اب علی سلام کرے تو کوئی علی کو جواب کے قابل نہیں سمجھتا. آزادارو، ارے امت نے علی کو تنہا تو کر دیا تھا، مگر جب علی گھر آتے تھے تو علی کے سامنے زہرا کا چہرہ نظر آتا، جو علی کی سب سے بڑی غم گسار تھی، جو علی کے لیے سب سے بڑا سہارا تھی. خود امام حسین علیہ السلام سب سے زیادہ مظلوم ہے، مگر حسین کو اللہ نے ایسی سوچ عطا کی تھی کہ رباب بعد کربلا جب تک زندہ رہی، ارے کبھی سائے میں نہیں بیٹھی رباب، ارے رباب نے کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیا. ارے جب بھی کوئی کہتا رباب ارے سائے میں بیٹھ جاؤ، رباب اس گرمی میں گرم پانی کیوں پیتی ہو، تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لو. رباب ایک جملہ کہتی آئے کیسے میں سائے میں بیٹھ جاؤں جس کے والی و وارث کا جنازہ جلتی ہوئی زمین پر بے غسل کفن پڑا تھا. ارے وہ رباب کیسے سائے میں بیٹھ سکتی ہے، ارے جس کے والی و وارث کو پیاسا ذبح کر دیا گیا، ارے وہ رباب کیسے پانی پی سکتی ہے. ہر باب عزت تصور کریے امام حسین اتنے مظلوم ہے، مگر اللہ نے ان کو ایسی باوفا زوجہ دی تھی جس نے اپنے دونوں بچوں کو اسلام پر اور حسین میں قربان کر دیا. مگر اللہ اللہ حسن کی مظلومیت کہ باہر بھی امام حسن کے دشمن موجود ہیں اور گھر کے اندر بھی ماں اپنا درد کس سے بیان کرے. ارے کوئی ساتھی نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، حتیٰ گھر میں جو زوجہ بھی ہے وہ بھی امام کی دشمن ہی ہے. ہر باب ارے جودا بنت اشس امام کو اس نے زہر دیا. آپ سمجھاتی ایک بار زہر نہیں دیا گیا زدارو، جی کھول کے گریا کیجیے گا، بڑے مظلوم ہے میرے مولا حسن. ارے فاطمہ زہرا کو آج تک آپ ارے حسین کا پرسہ دیتی آئی ہے، آج فاطمہ کو ان کے بیٹے حسن کا پرسہ دینا ہے. اور باب حسن امام کو زہر دیا گیا، مگر ایک بار نہیں زہر دیا گیا، روایت کے جملے 9 مرتبہ امام کو زہر دیا گیا، لیکن ہر بار امام کی جان بچ جاتی. وزاداروں مگر آخر میں اس ملونہ نے ایسا کاری زہر منگوایا جس کے بارے میں روایت کہتی ہے اگر ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جاتا سمندر کی ساری مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مر جاتی. اگر ایک قطرہ ارے کسی جانور کے پانی میں ڈال کر اسے پلا دیا جاتا، ارے جانور کا تھن سے دودھ نہیں بلکہ خون نکلنے لگتا. ایسا دارو ایسا کاری سے ارے اس جودا نے پانی میں شامل کر دیا. بعض روایت کہتی ہے کہ کھانے میں بھی زہر ڈالا، پانی میں بھی زہر ڈالا تاکہ امام ارے جو چیز بھی تناول کرے وہ زہر امام کے بدن میں داخل ہو جائے. بس آدھی رات کو میرا غریب امام اٹھا، ارے پیاس لگی، ارے سامنے پانی رکھا تھا، امام نے پانی کا ایک گھٹ بس پیا ہے. جیسے ہی وہ ایک گھٹ پانی امام کے اندر گیا، ارے وہ منہ سے خون کی قحطی ہونا شروع ہو گئی، ارے امام کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا. امام ایک مرتبہ
تڑپنے لگے. جودا ایک مرتبہ آگے آئی, کہا مولا کیا ہو گیا؟ امام نے کہا جو تو چاہتی تھی وہی ہو گیا. ارے امام تڑپنے لگے. ایک مرتبہ آواز دی ام فروا کو. ارے فروا دوڑتی ہوئی امام کے قریب آئی. ہار ماں بیزا, خدا کسی کو ایسی حالت نہ دکھائے. ارے فروا نے جو اپنے امام کی حالت دیکھی ہے. ایک مرتبہ امام فروا تڑپنے لگی. امام کہتے فروا, فروا جاؤ میری بہن کو بلا دو. ایک مرتبہ فروا نے چاہا جا کے زینب کو آواز دے. امام کہتے فروا تم نہ جاؤ, قاسم کو بھیج دو. فروا کہتے مولا قاسم بہت چھوٹے ہیں, 3 برس کے ہیں, مولا قاسم کیسے بتا پائیں گے؟ امام نے کہا فروا قاسم کو بلاؤ, میں ایسی حالت کر دوں گا میری بہن دیکھ کے سمجھ جائے گی. آزاداروں بس ایک مرتبہ قاسم کو پاس بلایا. حسن نے سینے سے لگایا, گریبان چاک کیا, سینے الٹی, ارے سر کے بال بھی گھیر دیے. کا فرما قاسم کو بھیج دو, میری بہن دیکھے گی سمجھ جائے گی. ہاں زادارو, ارے زینب دوڑتی ہوئی آئی, کیا دیکھا؟ ارے تشت سامنے رکھا ہے, بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں کٹ کٹ کے گر رہے ہیں. ارے حسن نے ایک مرتبہ کا اسے چھپا لو میری زینب اسے برداشت نہیں کر پائے گی. ہر باب عذاب میں کہوں گی مولا ابھی تو بھائی کے تشت میں زینب نے صرف کلیجے کے ٹکڑے دیکھے, ابھی تو اتنی مصیبتیں زینب کو دیکھنی ہے. ارے کربلا میں زینب اپنے بھائی کو تیروں پر معلق بھی دیکھے گی. ہاں زادارو, ایسا کاری زہر تھا میرے امام, ارے اس زہر کتاب نہ لا سکے, اور چند دنوں میں امام حسن دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے امام کی شہادت ہوئی. اے عزادارو, امام حسین نے بھائی کو غسل و کفن دیا, بھائی کا جنازہ اٹھا. عزادارو, بہن نے بھائی کا جنازہ رخصت کیا, مگر اب جنازہ جو باہر گیا تھوڑی دیر بعد پھر جنازہ واپس آیا, مگر انداز بدل گیا ہے. عزادارو, جب کوئی جنازہ گھر سے نکلتا ہے سفید کفن میں نکلتا ہے, مگر اب حسن کا جنازہ تھوڑی دیر بعد پھر گھر میں آیا, لیکن کفن سفید نہیں تھا, لال رنگ میں تبدیل ہو گیا تھا. اتنے تیر حسن کے جسم میں بستے, ارے سارا کفن خون سے لال ہو چکا تھا. ہاں زادارو, ارے بہن نے نہ جانے کس دل سے بھائی کے جنازے سے تیر الگ کیے ہیں. امام حسن کو ارے بقیہ میں جا کے دفنا دیا گیا. بس زادارو, 2 جملے زحمت تمام. ارے جناب قاسم یتیم ہوئے, ارے سب چاروں طرف چاہنے والوں کا مجمع تھا. پھوپھی موجود تھی, چچا موجود تھے, کوئی گلے لگا رہا ہے, کوئی پیار کر رہا ہے, کوئی پیشانی کے بوسے دے رہا ہے. عزادارو, قاسم کی یتیمی پر ہر کوئی قاسم کو سینے سے لگا کر یتیمی کا پرسہ دے رہا تھا, مگر سلام ہو میرا کربلا کی اس 4 سالہ یتیمہ پر. جب یتیم ہوئی ہے سکینہ, ارے کوئی سینے سے لگانے والا نہ تھا, کوئی دلاسا دینے والا نہ تھا. ارے بچی کو یتیمی کا پرسہ دیا گیا, کبھی تماچے لگائے گئے, کبھی تازیانے مارے گئے, کبھی پشت پر اونٹ کی سکینہ کو باندھ دیا گیا, کبھی خاردار راستوں پر چلایا گیا. اتنے تماچے سکینہ کو لگائے گئے کہ کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک سکینہ کے رخساروں کی رنگت بدلتی رہی. ارے بچی تڑپ کے کہتی تھی بابا آپ کی سکینہ یتیم ہو گئی, بابا کوئی سکینہ کو پیار کرنے والا نہیں ہے. اے میرے بابا, آپ کی سکینہ کبھی تماچے لگائے جاتے ہیں, کبھی تازیانے مارے جاتے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ تسلیما لامر. پروردگارا, ہماری اس عبادت کو قبول فرما,
پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اے میرے معبود امام حسن علیہ السلام کی غربت کا واسطہ ہے۔ خدایا امام حسن کی مظلومیت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں۔ جتنے بھی مومن اور مومنات ہیں پروردگارہ بیمار ہیں، مشکلات میں گرفتار ہیں، خدایا انہیں جلد سے جلد شفا کامل عطا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ خدایا ہمارے جوانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ دیتے محمد اور آل محمد کا، رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ہمارے بچوں کو، جن ماؤں کی گودیاں آباد ہیں ان کی گودیوں کو ہمیشہ آباد رکھنا، جن ماؤں کو اولاد سے محروم رکھا ہے خدایا رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں انہیں جلد سے جلد اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اے میرے معبود جتنی بھی مومنات اس وقت اس مجلس میں شامل ہیں خدایا ان کی اور بانی مجلس کی، اور جن جن لوگوں نے اس مجلس کو برگزار کرنے میں خدمتیں انجام دی ہیں خدایا ان کی تمام شرعی دلی حاجتوں کو پوری فرما۔ پروردگارہ بہت گنہگار ہے، خطا کار ہے، معصیت کار، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس سوائے ان آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو۔ خدا ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ تجھ سہرا میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بی بی ہمارے پرسے کو قبول فرما لیجیے۔ بی بی آپ کے بیٹے حسن کا پرسہ دینے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اے میری شہزادی بڑی مظلومہ ہے آپ کے دونوں بیٹوں کو بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اے بی بی آپ کے بیٹے حسن کا پرسہ دینے آئے ہیں، بی بی ہمارے پرسے کو قبول فرما لیجیے۔ پروردگارہ دنیا میں جہاں جہاں محبان اہل بیت شیعہ نے حیدر کرار ہے ان کی جان و مال، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کو